ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا ٹوٹکا، ایک ایسی ٹپ بتانے جا رہا ہوں جو صرف آپ نے اسے منہ میں رکھنا ہے اور وقتی ٹائمنگ اس قدر اس میں اضافہ ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ نسخہ جو ہے، آج کا یہ ٹوٹکا صرف وقتی ٹائمنگ کے لیے ہے۔ جن افراد کی ٹائمنگ ٹھیک ہے، صورت انزال کے مریض نہیں ہیں، اگر ہیں بھی اور چاہتے ہیں کہ مرض جو ہے ان کا کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بستری میں تھوڑا وقت لگائیں، دیر سے ڈسچارج ہوں، تو اس کے لیے یہ بہترین ٹپ ہے، خوشگوار ہے، آپ کی طبیعت میں بھی جو ہے خوشگواری پیدا کرے گی، آپ کی طبیعت بہترین صاف رہے گی، اور اس کے فائدے بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، نسخہ کی جانب بڑھنے سے قبل تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ملٹھی، جو اکثر پانوں میں بھی اور جس کے کاوے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ نہایت ہی خوشبودار، بہترین خوش ذائقہ جڑی بوٹی ہے۔ اس کو ٹانک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، مختلف امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے، خاص طور پہ نزلہ زکام کے علاج، کھانسی وغیرہ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ملٹھی کا استعمال اکثر گلوکار جو گیت وغیرہ گاتے ہیں یا نعت خوان ہیں یا کسی بھی اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں گائکی کے، آواز کی صفائی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹھی بھوک میں اضافہ کرتی ہے، پیاس کا خاتمہ کرتی ہے، سانس کو بہترین کرنے کے لیے بہت ہی بہترین غذا ہے۔ جن کو سانس رکتا ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، کٹھن محسوس کرتے ہیں، وہ ملٹھی کا استعمال کریں۔ ملٹھی کے بے شمار فوائد موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے فائدے بتا رہا ہوں جو آپ کو شاید نہ پتا ہوں۔ اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ جنسی خواہش میں بے بہا اضافہ کرتی ہے، خاص طور پر اس مقصد کے لیے اس کو دودھ اور جوشاندہ کے مشروب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سرد ممالک میں موجود ہیں وہ لوگ اس ملٹھی کا استعمال کریں، جو کہ میں بتا رہا ہوں، دودھ اور جوشاندہ کے مشروب میں ملا کر اسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ خاص گرمی فراہم کرتی ہے، خصوصاً عورتوں کی جنسی خواہش میں تیزی لانے کے لیے۔ جو عورتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر جنسی خواہش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جسے ہم اکثر ٹھنڈی عورت بھی کہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ قدیم ہندو روایات میں بھی اس کا کافی ذکر ملتا ہے، قدیم حکماء کی کتابوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ ملٹھی چین کی قدیم روایات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اس کی جڑ کو مردانہ طاقت اور قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اس کو چائے کی طرح ابال کر قدیم زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ چینی اس کو ٹانک کے طور پر استعمال کرتے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انسانی جسم کو طاقت مہیا کرنے والی بہترین جڑی بوٹی ہے اور مردانہ قوت، مردانہ طاقت میں بھی خوب اضافہ کرتی ہے، جسم کے اندر وہ خواہش پیدا کرتی ہے جو کہ جنسی طور پر جن افراد کو کم ہوتی ہے ان میں جنسی خواہش زیادہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں وقتی ٹائمنگ کے لیے کیا ٹوٹکا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو نہایت ہی سادہ طریقہ ہے۔ ملٹھی کا انگشت برابر ٹکڑا اچھی طرح دھو کر صاف کر کے آپ اسے رکھ لیں، اور جب وقت خاص ہم بستری کا پروگرام طے پا گیا ہو، کھانا اس رات کم کھائیں،
ہم بستری سے آدھا گھنٹہ قبل آپ ملٹھی کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیں اور اسے نرم کرنا شروع کر دیں. جیسے جیسے آپ کا لب اس ٹکڑے میں جذب ہوتا جائے گا وہ اپنا عرق چھوڑتا جائے گا. تو اس کا عرق جیسے ہی آپ کے معدے میں جائے گا آپ کے جسم کے اندر تازگی خوشگوار ماحول پیدا کر دے گا. جسم آپ کا ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگ جائے گا اور ایک خوشبو طاری ہو جائے گی اور اس کا عرق آپ پیتے رہیں اور مباشرت کرتے رہیں. تو جیسے جیسے آپ عرق پیتے رہیں گے ہم بستری میں آپ کا ٹائم طول ہوتا جائے گا. آپ نے اپنا ذہن ملٹھی کی جانب رکھ کر اس کا عرق اس حوالے سے آپ چوستے رہیں کیا کم ساک زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے اور پھر مجھے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ جناب کیا چیز بتا دی. تو نہایت ہی سستی چیز ہے دنیا کے آپ کسی بھی کونا میں موجود ہیں آپ اسی لے کر استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کروں گا تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی. جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.